کریم کے اسی قصے سے جہاں یہ قصہ شروع ہوتا ہے ذوالقرنین کا، وہاں پر جو قصے کا آغاز ہے وہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوچھنے والے ہیں ان کو پہلے سے ذوالقرنین کے قصے کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم تھا، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قصے کا علم ہے یا نہیں۔ اگر ہے، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ یہاں پر جو لوگ آباد ہیں عربین پیننسولا میں، جزیرۃ العرب میں، ان کو اس قصے کا علم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارے یعنی یہودیوں کا ماننا یہ تھا کہ ایسے دلائل رکھ دیے ہیں کہ ان کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ یعنی پلیجرزم کا جو لوگ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جس شخص نے 630 میں اس سٹوری کو اپنی کتاب میں گھسایا، دراصل اس نے قرآن سے یہ سٹوری چوری کی ہے، اس کا الٹا نہیں ہوا۔ آپ ذوالقرنین کی سٹوری کے بارے میں کچھ وہیں سے شروع کرنا چاہیں تو وہ بھی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ جی عاصم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک گروپس میں اور اسی طریقے سے جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ استعمال کرتے ہوں ان پر شیئر کیجئے۔ اچھا، ویڈیو اگر آپ لائک کر دیں گے، بلکہ ڈس لائک بھی کر دیں گے، کچھ لوگ ڈس لائک کرنے والے بھی تو ہیں نا، تو ڈس لائک بھی کر دیں گے تو آپ کے جو آپ سے جو لوگ کنیکٹڈ ہیں انشاءاللہ وہاں تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ جی ہاں، جی عاصم صاحب۔ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے، اور میں اپنے سارے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور ان کا استقبال کروں گا۔ موسیٰ سینچریو سے ریلیٹڈ تو مطلب مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے، اس کا کیا کیس تھا نہیں تھا، لیکن بہرحال جو ایک چیز مجھے کھٹکی تھی وہ یہ تھی کہ وہ آئسس کا سمپیتائزر تھا اور اس کے لیے یعنی اس کے آئیڈیولوجی کو پروپیگیٹ کرتا تھا۔ تو یہ چیز مجھے بہت عجیب سی لگی تھی کہ ایک وہ بندہ جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، وہ کیسے آیا یعنی کہ آئسس کے آئیڈیولوجی کو پروپیگیٹ کر سکتا ہے، یا تو اس نے شروع سے ہی اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ مطلب کہ ایک بنیاد فراہم کرتی ہے اس کے یعنی کہ اس دلیل کے لیے کہ اس اسلام کو اس نے صحیح سے نہیں سمجھا۔ بہرحال میں اب یعنی کہ ذوالقرنین کے قصے پہ آنا چاہوں گا جو قرآن میں جو سورہ کہف میں ذکر ہوا ہے کہ اورینٹلسٹ لوگ اور کچھ ابھی ہم نے دیکھا کہ جان بوجھ کے جو کچھ ملحدین ہیں وہ اس کو بیس بناتے ہیں۔ ہمارے عامر صاحب اہلاً و سہلاً، اور ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمارے ایک اور پیارے بھائی جڑنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پہچان جائیں گے، جلدی وہ آ رہے ہیں۔ جی عامر صاحب اہلاً و سہلاً، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ عاصم صاحب پلیز کنٹینیو۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ جی کنٹینیو سر، جزاک اللہ۔ تو مفسر اگر وہ سلائیڈ آپ شیئر کر دیں تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی مجھے بھی اور ویورز کو بھی۔ جی 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 جی، جسٹ اے سیکنڈ پلیز۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کے جو ملحدین ہیں کچھ، وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کہانی کی حقیقت بہت کمزور ہے، اکیڈمیکلی جو ہے یہ بہت کمزور ایک ایلیگیشن ہے قرآن کے اوپر، اس کے باوجود وہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ ان کا صرف ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس جھانسے میں آ جائے، حالانکہ یہ چیز کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کتنی کمزور دلیل ہے، اس کے باوجود اس کو آگے بڑھانا اور اس کی دلیلیں رکھنا، یہ ان کے نیت پہ اور ان کے اکیڈمک کریڈیبلٹی پہ جو ہے بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو خود ایک اکیڈمک ورلڈ کے اندر جو ہے ڈسپیوٹیڈ ہے، ایک بار نہیں کئی مرتبہ، اور لوگوں نے اس کو کئی سارے دلائل کے ذریعے اتنا بوندا یعنی کہ اتنا چھوٹا ثابت، اتنا کمزور ثابت کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ اس پہ بحث کرتے ہیں۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ اس میں بحث کرنے کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو خود آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ کمزور ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا 2 سال یا تقریباً 1 سال پہلے ایک ملحد نے جو ہے بہت زور و شور سے اس واقعے کو نقل کیا اور اس تھیوری کو آگے بڑھایا، اور جب ٹویٹر پہ ان سے بات ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے جو ہے اس بات کو قبول کیا کہ ہم یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس واقعے کے بارے میں۔ تو جب آپ کو خود پتا ہے کہ آگے، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، میں اصل میں بالکل نئے سسٹم پر ہوں اور مجھے گوگل کروم پورا بند کرنا پڑے گا، سسٹم کو پرمیشن دینی پڑے گی،
شیئرنگ اسکرین کے لیے. کیا آپ ممکن ہے کہ آپ اپنی طرف سے شیئر کر لیں؟ نہیں میری طرف سے تو شیئر ابھی نہیں ہو پائے گا. بہرحال کوئی نہیں. ایک منٹ، عامر حق صاحب آپ کے پاس ہے حضرت مجھے کانٹینٹ بتا دیں، میں شیئر کر دیتا ہوں، نو پرابلم. آصم صاحب اگر وہ کانٹینٹ آپ چلیے میں فارورڈ کر رہا ہوں، آپ اتنے بولیں پلیز، میں آصم صاحب کو فارورڈ کر رہا ہوں. جی میں آپ تو کا کانٹینٹ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی ایک ملحد نے اس واقعے کو بہت زور و شور سے جو ہے یوٹیوب پہ ڈالا، اور جب اس کا ڈسپیوٹ ہوا، اس کو ریفیوٹ کیا گیا، تو پھر اس نے آخر میں یہ قبول کیا کہ ہم یقینی طور پہ نہیں بتا سکتے کہ اصل واقعہ کیا ہے. تو بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا یہ سمجھے ناظرین کہ عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کو نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوری کر کے، جس کو ہم اکیڈمک ورلڈ میں تھوڑا سا پلیگرائز کہتے ہیں، کہ اس کو چوری کر کے قرآن میں جو ہے نقل کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نہیں آتی تھی. اگر وحی آئی ہوتی تو وہ یہ کام نہیں کرتے. اب دیکھیں گے کہ اس دعوے میں کتنا دم ہے، یعنی کہ ہم سارے ایویڈنس کو سامنے رکھیں گے اور بعد ہم کریں گے کہ کیا جو دعویٰ یہ مجاہدین کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ذوالقرنین کی کہانی پلیگرائز کر کے بیان کی ہے، اور بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اور ایک ایسے سورس سے نقل کر دیا ہے جو سورس آتھینٹک نہیں تھا، یا وہ کہانی بس ایسے ہی لوگوں کی زبان پہ تھی اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کر دیا. اور یہ کہانی آئی کہاں سے؟ سیریک ایک کہانی ہے، وہاں سے. یعنی عام طور پہ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایرامک اور سیریک سے جو ہے یہ کہانی آئی ہے، یعنی کہ سیریا کی جو پرانی زبان ہے جو آج سوریہ کہلاتا ہے، وہاں سے یہ چیزیں نقل ہو کر قرآن میں ذکر ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کئی ساری کمزوریاں ہیں. سب سے پہلی تو اس کے اندر فنڈامنٹل پرابلمس ہے، بنیادی کمزوری ہے. اس کے بعد اس کے دو اور جو کمزوریاں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹیکسچوئل پرابلم ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد اس کے ہم جو ہسٹوریکل جو اس کی کرونالوجی ہے دونوں کی، قرآن کی اور جو ایرامک میں جو کہانی بیان ہوئی ہے اس کی جو کرونالوجی کو بھی ہم چیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم ماہرین ہی کی رائے کو، ہم اپنی رائے نہیں بیان کریں گے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، بلکہ ہم زیادہ تر یہ کوشش کریں گے کہ خود جو نان مسلم اکیڈمیشین ہے انہوں نے اس پہ کیا رائے دی ہے. ہم زیادہ تر یہی چیز دیکھنے کی کوشش کریں گے. امید کرتے ہیں جلدی سلائڈ جو ہے شیئر ہو جائے گا. تو مفتی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ واٹس ایپ کی بجائے اگر پرائیویٹ چیٹ میں بھیج دیں میں جلدی ایزی اوپن کر لوں گا یہیں سے. اچھا، میں اصل میں آپ کو پرائیویٹ چیٹ پر نہیں بھیج پا رہا ہوں، سارا مسئلہ یہی ہے. میں نے آپ کو واٹس ایپ پر بھیجا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی واٹس ایپ لاگ ان کر لیتا ہوں، ویب سائٹ جو ہے. اچھا، قبل اس کے کہ آپ عاصم افتخار صاحب وہ سلائڈ سامنے آئے، میں دو تین چیزیں اور کہنا چاہوں گا. وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو عیسائیوں سے لیا ہے، یہ چیز بنیادی طور پر اس لیے غلط ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ الفاظ اس قصے میں ایسے ہیں جو سریانی زبان اور عربی زبان میں مشترک ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان مشترک الفاظ کو استعمال نہیں کیا. اگر پلیجرزم ہی ہوتی تو ٹھیک ہے، عربی زبان میں سریانی سے ٹرانسلیشن کر لیا جاتا، اور وہ جو الفاظ مشترک ہیں یعنی کامن ہیں، سریانی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ الفاظ جوں کہ تو لے لیے جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے جس کو قرآن نے استعمال کیا ہے اور وہ ہے سدین. سدن کے معنی آتے ہیں دیوار کے، سدین. یہ خالص عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور لفظ ہے وہ ہے طور، وہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سریانی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ پیور پلیجرزم کا واقعہ ہوتا تو قرآن کریم لفظ طور استعمال کر لیتا اور سدین استعمال نہ کرتا. یہ ایک یعنی انٹرنل ٹیسٹمنی ہے اس اسٹوری سے ہی. دوسری بات جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے میرا، وہ یہ کہ قرآن کریم نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، اور اس جگہ تو نہیں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. تو اب اگر کوئی آدمی نہ پڑھ سکتا کوئی دوسری کتاب اور نہ لکھ سکتا تو اس نے پھر پلیجرزم کیا تو کیسے کیا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ بھی قرآن کریم کی انٹرنل شہادت ہے. اسی طریقے سے خود قرآن کریم کے اسی قصے سے جہاں یہ قصہ شروع ہوتا ہے ذوالقرنین کا، وہاں پر جو قصے کا آغاز ہے وہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوچھنے والے ہیں ان کو پہلے سے ذوالقرنین کے قصے کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم تھا، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قصے کا علم ہے یا نہیں. اگر ہے، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. چونکہ یہاں پر جو لوگ آباد ہیں عربین پیننسولا میں، جزیرۃ العرب میں، ان کو اس قصے کا علم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارے یعنی یہودیوں کے کماننا یہ تھا، یہ تو قصہ ہمارا اپنا ہمارے اندر چلا آ رہا ہے. یہ یہاں کے جو پیگنز ہیں یا یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کو اس قصے کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری کتابوں سے واقف نہیں، ہمارے لٹریچر سے واقف نہیں ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھوایا، اور خود ڈائریکٹ نہیں پوچھا بلکہ یہ سوال مشرکین سے پوچھوایا. چونکہ مشرکین جو مکہ کے تھے ان کے بڑے روابط ہو گئے تھے یہودیوں سے مدینہ کے، تو جب آتے جاتے یہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہمارے یہاں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہیں، انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو مشرکین سے یہ لوگ کہتے تھے یہود کے کہ تم ان سے یہ سوال کرو یہ سوال کرو. تو انہی سوالوں میں سے جو مشرکین کو سکھائے گئے تھے ذوالقرنین کا سوال بھی تھا. تو یہ جو سورہ ہے سورہ کہف کی جس میں ذوالقرنین کا قصہ ہے، یہ پوری کی پوری سورت 2-3 آیتوں کو چھوڑ کر یہ سورت مکی ہے. تو یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے ذریعے کرایا گیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عیسائیوں کا لٹریچر نہیں تھا بلکہ یہودیوں میں یہ قصہ پہلے سے عام تھا. قرآن کریم نے اس قصے کو بیان کیا ہے اور یقیناً کچھ نہ کچھ کریکشن بھی کیا ہوگا، چونکہ قرآن کریم اگر کسی قصے کو بیان کرتا ہے، اگرچہ وہ دوسری جگہوں پر جیسے تورات میں اور انجیل میں ہو تو وہ جھوکا تو بیان نہیں کرتا، بلکہ جو اہم چیزیں ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے، غیر اہم چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اگر اس قصے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ڈسٹورشن کی گئی ہے اہل کتاب کے ذریعے تو قرآن کریم میں اس کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. جی ہاں، یہ سامنے آ گئی ہے اسکرین پر آپ کی سلائیڈز، عاصم افتخار صاحب. جی شکریہ. تو یہ ہیڈ لائن ہم چلتے ہیں اگلی طرف کہ جس میں ہم جانیں گے کہ یہ سارا جھمیلا یعنی کہ تام جھام اور یہ ساری تھیوری آئی کہاں سے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس تھیوری کا. تو سب سے پہلے جو یہ تھیوری ہے وہ 1890s میں ایک جرمن اورینٹلسٹ تھا جس نے قرآن کے اوپر کافی کام کیا ہے، اور اس کے کام یعنی کہ بہت عجیب طریقے کے ہیں. اس نے بہت سارے اشکالات اٹھائے ہیں، اور جو آج کل زیادہ تر ملحدین جو اشکالات اٹھاتے ہیں وہ اسی کی کتابوں سے کہیں ویب سائٹ پہ ان کو پڑھا جاتا ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملحدین اس کی کتاب نہیں پڑھتے، ان کو ویب سائٹ پہ کہیں سارے اشکالات مل جاتے ہیں اور اس کو وہ نقل کرتے ہیں. بہرحال تو 1890 میں اس نے سب سے پہلے جو ہے جب ایک کتاب تھی جو کہ یعنی سریانی زبان میں تھی، اس کا ٹرانسلیشن ہوا انگلش میں. اس کو ٹرانسلیشن کرنے والے جو تھے وہ ارنسٹ اے ویلز تھے. دا ہسٹوری آف الیگزینڈر دا گریٹ being the Syriac version of the pseudo Callisthenes. اس کتاب کا جب ترجمہ ہوا تو نولڈکی اس کو پڑھنے کے بعد اور سورہ کہف میں پڑھنے کے بعد اس نے یہ تھیوری پیش کیا کہ سورہ کہف کے اندر جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہوا ہے وہ اصل میں یہیں سے چوری کر کے جو سکندر ہے اسی کا بیان ہے. یہ سب سے پہلے 1890s میں پرپوز کی گئی تھی تھیوری. اس کو حالانکہ اکیڈمک ورلڈ میں بہت سیریسلی لیا نہیں گیا اور بہت سارے اس کے یعنی ریفیوٹیشن ہوئے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کی کمزوریاں خامیاں دکھا دی، تو یہ دب گیا کہیں. لیکن پھر ابھی ریسنٹلی 2007 میں ایک اکیڈمیشین ہے کیون وان نام ہے ان کا، انہوں نے جو ہے اس اپنا تھیسس لکھا الیگزینڈر آف دا قرآن کے ٹائٹل کے نام سے، دا الیگزینڈر لیجنڈ ان دا قرآن کے نام سے. اس کے بعد اس میں انہوں نے یہی پرپوز کیا کہ یہ کہانی جو ہے وہ اصل میں سریانی زبان سے، آرامک سریانی زبان سے جو ہے وہ کاپی ہو کر قرآن میں آئی ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے بہت سارے فنڈامنٹل پرابلمس ہیں. وہ پرابلمس کیا ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں جس میں یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو تھیوری ہے وہ سپورٹڈ ہے ایویڈینس سے یا نہیں. اس میں 3 بیسک پرابلمس ہیں. ایک فنڈامنٹل پرابلمس ہے، دوسرا جو ہے وہ ہسٹوریکل ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ٹیکسچوئل ہے. تو ہم سب سے پہلے فنڈامنٹل پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کیا. اس میں جو سب سے پہلے ایک ایزمپشن مان لیا گیا ہے کہ ذوالقرنین جو قرآن میں آیا ہے وہ الیگزینڈر ہے.
سب سے پہلے یہ بات کہ آپ نے جو یہ ایک پریمیسس قائم کر رہے ہیں، ایک یعنی کہ سٹنیکی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کا ذوالقرنین ہے وہ الیگزینڈر ہے، اس کے لیے کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ اس کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو مفسرین ہیں یا مورخین ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، ان کے یہاں بہت الگ الگ آرا پائی جاتی ہے. ایون 6 ڈفرینٹ اوپینینس ہے اسلامک اسکالرس کے درمیان کہ ذوالقرنین کون ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سکندر ہے جو گریک کے تھے، لیکن جو زیادہ تر اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ذوالقرنین کا جو کیریکٹر ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتا گریک کے الیگزینڈر کے کیریکٹر کے ساتھ، کیونکہ بنیادی طور پہ قرآن نے کہا کہ وہ ایک اچھا انصاف پرور اور سیدھے راستے پہ چلنے والا انسان تھا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سکندر ہے وہ مسلمان، یعنی کہ ہم اسلامک ٹرم میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیگن تھا، وہ جو ہے بت پرستی کرتا تھا، یہ وہ کئی سارے خداؤں کو مانتا تھا. وہ فٹ نہیں بیٹھتا اس کیریکٹر کے ساتھ کہ وہ سیدھے راستے پہ تھا. تو یہ سب سے فنڈامنٹل پرابلم ہے اس تھیوری کی، کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں یقینی طور پر کہ جو ذوالقرنین بیان ہوا ہے وہ سکندر ہی ہے، اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. چلیں اب ہم عاصم صاحب، ہمارے لٹریچر میں تفسیر میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اللہ کے رسول کے یہ جلیل القدر صحابی، ان کے مطابق ذوالقرنین الیگزینڈر نہیں ہے، جو الیگزینڈر ہے وہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس ذوالقرنین کا نام بھی ذکر کیا ہے اور اس کا قبیلہ بھی ذکر کیا ہے. ان کا نام تھا الصعب ابن ذی مراسد، اور یہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتے تھے، ان کا گریک رومن سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہی اچھا، ایک اور صحابہ ہیں جن کا نام بہت زیادہ ہمارے یہاں لٹریچر میں ملتا ہے تفسیری، ان کا نام ہے کعب الاحبار. یہ پہلے یہودی تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہودی لٹریچر کے اوپر ان کی مکمل کمانڈ تھی، کیونکہ یہودی ربائی تھے. احبار کا لفظ جو ہے یہ ربائس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ یہودیوں کے ربائی تھے اور انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا صحابہ کے زمانے میں. تو ان کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ وہ الیگزینڈر نہیں ہے جس کو یعنی ہم گریک الیگزینڈر بولتے ہیں، بلکہ یہ ان کا ذوالقرنین کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا. جی پلیز گو اہیڈ. جی شکریہ مفتی صاحب. تو یہی کہنا ہے کہ دیکھیں سب سے فنڈامنٹل پرابلم یہ ہے، اور یہیں پہ یہ تھیوری غلط ثابت ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا چلے کچھ لوگ مان لیں کہ وہ مطلب اگر کسی کی تحقیق ہو جاتی ہے کہ وہ سکندر تھا، اگر یہ تحقیق اگر کسی کی ہو بھی جاتی ہے تب بھی آگے پرابلمس ہیں. وہ پرابلم ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جو جس چیز کو آپ بیس بنا رہے ہیں، کہ جہاں سے جس کو آپ سورس قرار دے رہے ہیں، وہ سورس تاریخی اعتبار سے بعد میں وجود میں آ رہا ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو آپ سورس بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نقل ہو کر آئی ہے، وہ چیز جو ہے وہ نقل شدہ چیز سے بعد میں وجود میں آئے؟ یہ تو مطلب انلوجیکل چیز ہے. کہ سورہ کہف جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہے، مکن سورت ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ 622 عیسوی میں ہو گئی تھی. تو 622 سے پہلے جو ہے اس سورہ کا نزول ہوا ہوگا. اور خود اسکالرز کا جنہوں نے جو یہ تھیسس لکھ رہے ہیں، کیون وان، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ جو ایرامک کہانی ہے جس کے اوپر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کو 629 یا 630 میں پروڈیوس کیا گیا ہے. تو ایک چیز جو 629 یا 630 عیسوی میں وجود میں آ رہی ہے، وہ 622 سے پہلے کا سورس کیسے ہو سکتی ہے؟ دیٹس ویری انلوجیکل. تو یہ چیز تو مطلب ایک بچکانا سا ہے کہ اگر ہم یہ چیز سامنے رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ کریں کہ نہیں قرآن کے اندر جو ہے یہ چیز چوری ہو کر آئی ہے، اور وہ جس چیز کو آپ سورس بتا رہے ہیں اس کا وجود ہی جو ہے وہ تقریباً 10 سال بعد 8 سال بعد ہو رہا ہے. تو یہ تو مطلب کیسے سمجھ میں آ نہیں رہا مجھے کہ اتنی بنیادی چیز، اتنے سامنے کی چیز کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے پوری تھیسس جو ہے اس پہ لکھ دی ہے. بہرحال تو یہ کرونالوجیکل پرابلمس ہیں. اس میں دیکھیں میں نے بہت سارے کورس دیے ہیں، میں زیادہ بور نہیں کروں گا اپنے دیکھنے والوں کو، ہیوی لوڈڈ نہیں کروں گا نالج. بس دیکھ لیں، اس میں نے جو بھی نقل کیا ہے وہ ان کے مطلب نان مسلم سورسز سے ہی میں نے نقل کیا. بہرحال اب آگے بھی دیکھتے ہیں کہ جو اور پرابلمس ہیں اس میں، جس کو کئی سارے پروفیسرز نے جیسے وان ڈونزل نے یا انڈریا بربرا شمت نے جو ہے نقل کیا ہے. اور اس کے اندر جو دوسری سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے، جو ایرامک ٹیکسٹ ہے، اس کے اندر جو واقعہ نقل ہوا ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے پڑھنے کے بعد کہ اس میں کئی سارے الگ الگ سویلائزیشن کی چیزوں کو لے کر کے کسی بندے نے جو ہے نقل کر دیا ہے. اور جیسے بربرا شمت ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اس وقت پروڈیوس کیا گیا جب
فلسطین کو کی فتح ہوئی، یعنی کہ کرسچن نے جو ہے جب اس کو فتح کیا روم کے علاقے کو، تو انہوں نے ہیریکولس نے جب اس کو فتح کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیجنڈ ثابت کرنے کے لیے اور ایک مسیحا ثابت کرنے کے لیے اس چیز کو لکھوایا. یہ خود اسکالرز کا کہنا ہے. اچھا آصف صاحب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ کین دے جوائن. میں بتا دوں کہ انشاءاللہ لنک ہم اس پریزنٹیشن کے بعد عام کریں گے تاکہ دوسرے لوگ جوائن کر سکیں اور سوال کر سکیں. جی پلیز گو ہیڈ. جی شکریہ. تو وہ جیسے کہ شمت لکھتی ہیں کہ the purpose of the legend probably was to win the separated Syrian Christians back to a union with the imperial church of Constantinople. The legend thus propagated Heraclius' military victory over the old enemies, namely the Huns, Khazaras and Persians, as part of a divine plan. تو یہ جو ہے وہ اس جو ایرامک جو الیگزینڈر رومانس کی کہانی ہے اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ یا پرپس جو ہے وہ یہ ہے لکھنے کا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس پہ ہیویلی ریسرچ کیا ہے، اور وہ بھی نان مسلم سورسز کو میں کوٹ کر رہا ہوں. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹیکسچوئل پرابلمس کیا کیا ہیں. تو دیکھیں جو الیگزینڈر رومانس کی کہانی ہے وہ نئی نہیں ہے، وہ گریک میں تقریباً بہت پہلے، یعنی کہ اسلام سے تقریباً 200 سال یا 300 سال پہلے جو ہے وجود میں آ گئی تھی گریک میں. پھر گریک سے یہ کہانی جو ہے وہ پرشین میں آئی، سیریا سے ایرامک میں آئی، اس کے بعد جو ہے یہ کہانی اور ہبرو سویلائزیشن میں آئی. لیکن اس سارے کہانیوں کے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایرامک کہانی میں نہیں ہے بالکل. جو 629 میں جو کہانی پروڈیوس ہوئی ہے ایرامک سیرین میں وہ بالکل الگ ہے. جیسے کہ یہ ساری کہانی جو گریک کی ہو، ہبرو کی ہو، پرشین کی ہو، الیگزینڈر رومانس کی، اس میں یاجوج ماجوج کا کوئی تذکرہ نہیں. اس میں الیگزینڈر کے چائنا جانے کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں. لیکن جو کہانی 629-30 میں پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اچانک سے اس کہانی کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ آ جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ کون پلیگرائز کر رہا ہے. اب اس سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس نے ذوالقرنین کی کہانی پڑھی ہے اس کہانی کو وہ الیگزینڈر دی رومانس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک یعنی کہ آؤٹ آف دا بلو ایسا کیسا ممکن ہے کہ جس کیریکٹر کا کوئی وجود نہیں ہے سارے کہانیوں کے اندر، سارے سورسز کے اندر، اچانک سے جو ہے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ایک کہانی میں آ جائے. یہ اسی وقت پاسبل ہو سکتا ہے جب بندہ الیگزینڈر رومانس کی کہانی سے بھی واقف تھا اور وہ ذوالقرنین کی کہانی سے بھی واقف تھا. دونوں کہانی سے واقف تھا اور اس نے اس دونوں کہانیوں کو لے کر، یا ہو سکتا ہے ممکن ہے اس نے اور بھی الگ الگ کہانیوں کو ملا کر کے ایک کہانی بنانے کی کوشش کی جو کہ ایرامک زبان میں تھی. تو یہ اس کا ٹیکسچوئل پرابلم ہے جو کہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بات خود ریسرچر نے، نان مسلم ریسرچر نے اس بات کو کہا ہے. ایک بات جو اس پہ نقل کرنے کی، یعنی ذکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا ذوالقرنین کا تذکرہ صرف قرآن میں ہے؟ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہارن. اب اس میں بھی ہمارے یہاں مفسرین کا اختلاف ہے کہ ذوالقرنین لقب کیوں کہا گیا، وائی وی کال ہم ذوالقرنین. خیر اس بحث میں جانا مقصد نہیں ہے. تو ذوالقرنین کا تذکرہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو ہے قرآن میں آیا ہے. جیسا کہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے سوال کے جواب میں کہا گیا تھا. کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں اور اس سوال کا یہ آنسر تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈینیل 8:2 میں جو ہے سیم ذوالقرنین کا ایک تذکرہ آتا ہے کہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہے کہ the two horned ram that you saw represents the king of Media and Persia. حالانکہ ہم اس پہ بھی اتفاق نہیں کرتے کہ وہ کہاں کا بادشاہ تھا، لیکن جو بائبل کے اندر جس ٹو ہارن یعنی ذوالقرنین کا تذکرہ آیا ہے اس کے ساتھ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے پرشیا اور میڈیا کا، میڈیا جس کو عربی میں مادی کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ بادشاہ تھا. بہرحال اس پریزنٹیشن کا دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. ایک تو یہ کہ ذوالقرنین سکندر یونانی ہے، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس کو مان بھی لے تو کرونالوجیکل پرابلم ہے. سورہ کہف جو ہے وہ پہلے وجود میں آ رہی ہے اور جس چیز کو آپ سورس قرار دے رہے ہیں وہ بعد میں وجود میں آ رہی ہے. تو یہ اللاجیکل ہے کہ سورس جو ہے وہ بعد میں وجود میں آئے اور آپ جس چیز کو کہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ نقل شدہ ہے وہ پہلے وجود میں آ جائے. تیسری یہ چیز کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو الیگزینڈر رومانس کی کہانی ہے اس میں آؤٹ آف دا بلو بہت ساری ایسی چیزیں نقل ہوتی ہیں
جس کا کوئی پچھلے سورسز میں یا پچھلی جگہوں پہ کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. تو آئی تھنک کہ اتنی یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو میں نے بہت اکیڈمیکلی نہیں رکھا ہے تاکہ جو لوگ آسانی سے اس کو آپ بھی سمجھ جائیں اور فیصلہ کر سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, میرا پریزنٹیشن یہی ختم ہوتا ہے. جزاک اللہ. بہت زبردست, جزاکم اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. آپ نے ایسے دلائل رکھ دیے ہیں کہ ان کا انکار کرنا ناممکن ہے. یعنی پلیجرزم کا جو لوگ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جس شخص نے 630 میں اس سٹوری کو اپنی کتاب میں گھسایا, دراصل اس نے قرآن سے یہ سٹوری چوری کی ہے, اس کا الٹا نہیں ہوا.